السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأن معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. جی آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 8 سے ہم اپنی سورہ کا شروع کریں گے انشاءاللہ. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو سورہ یاسین ہے یہ مکی صورت ہے، تو اس میں زیادہ تر جو موضوعات ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی اثبات کا، اپنے وجود کا، اس پر دلالت زیادہ ہیں. تو جو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. اِنَّا کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم نے، جعلنا ڈال دیے ہیں، فی میں، اعناقہم، اعناق جو ہے وہ گردن کو کہتے ہیں، گلے کو کہتے ہیں، اور ہم جو اس کے آخر میں آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان کی گردنوں میں. ہم نے ان کی گردنوں میں ڈال دیے ہیں اغلال، توق ڈال دیے ہیں. فہیہ تو وہ توق، الی الاذقانی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. فہم تو وہ کفار، مقمحون اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. بے شک ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیے ہیں، تو وہ جو گلے تک پہنچے ہوئے ہیں. فہم مقمحون تو وہ اپنے سر کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے یہ حصی بات ہے، ایسا ہوا نہیں ہے، یعنی فزیکلی ایسا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے گلوں کے اندر ابھی توق ڈالے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک طرح کا استعارہ ہے، جو تشبیہ ہے سمجھ لیں، جو ان کے اعراض کے متعلق ہے. کہ جس طرح کوئی آدمی کسی چیز کو سننا نہیں چاہتا، اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اس سے اعراض کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک طرف لے جاتا ہے، اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، سننا نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے گلوں کے اندر کیا ہے، توق ڈال دیے ہیں. توق کیا ہوتا ہے کہ دونوں بازوں کو، دونوں ہاتھوں کو ملا کر گردن کے ارد گرد ایسے لپیٹ دینا، جس سے اس کا سر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اوپر اٹھ جاتا ہے، وہ نیچے نہیں کر سکتا. تو وہ ایک طرح کا اعراض کی شکل ہے کہ ہم حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے. وجعلنا اور ہم نے بنا دیا ہے، من بین ایدیہم ان کے سامنے، ہم نے ان کفار کے سامنے بنا دی ہے سدن ایک آڑ. سدن کا مطلب ہوتا ہے ایک حجاب بنا دیا ہے، ایک آڑ بنا دیا ہے کہ پہلی چیز اب دوسری چیز کی طرف جا نہیں سکتی، اور دوسری چیز جو ہے وہ پہلی چیز کی طرف نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے آگے سے اسلام اور حق اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دی ہے. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا اور پیچھے سے بھی ایک آڑ بنا دی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو کیا کر دیا ہے، اندھا کر دیا ہے، کیونکہ پیچھے بھی آڑ ہے، آگے بھی آڑ ہے. اب وہ دیکھ نہیں سکتے، اسلام کو دیکھ نہیں سکتے، حق کو پہچان نہیں سکتے. فَهُمْ تو وہ کفار لوگ، لَا يُبْصِرُونَ اب بصیرت حاصل نہیں کر سکتے، اسلام کو پہچان نہیں سکتے. اب یہاں پر ایک بات ہمارے ذہنوں میں یہ آ سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، خود ہی ان کے سامنے ایک آڑ لگا دی ہے، اب وہ اسلام تو قبول کر نہیں سکتے، تو پھر ان کو عذاب کیسا؟ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو اس حق قبول کرنے سے روک دیا ہے، تو پھر مطلب کیسے وہ حق قبول کریں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں دیں گے؟ تو یہاں پر ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہر وہ آیت جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو پتھر بنا دیا ہے، اب وہ ایمان نہیں لا سکتے، اب وہ سوچ سمجھ نہیں سکتے، یا ہم نے ان سے مطلب ایمان کی دولت کھینچ لی ہے، تو ان آیات سے مراد وہ کفار لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی ہوتی ہے،
اور ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسلام جو ہے یہ صحیح مذہب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایمان نہیں لاتے، اپنی ڈٹھائی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے، تو ایسے لوگوں کو پھر ایمان کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ ان آیات کے اندر وہی لوگ مراد ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ربیعہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایمان کی توفیق دی بھی نہیں، تو ان سے وہ مراد ہیں۔ لیکن وہ حضرات، وہ لوگ جو سچے دل کے ہوتے ہیں، جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بات حق ہے تو فوراً اس کو اپنا لیتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب فرماتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، کہ جب جیسے ہی ان کو تھوڑا سا بھی پتہ چلتا کہ یہ سچے ہیں تو فوراً وہ ایمان لے کر آئے۔ وَسَوَاءٌ برابر ہے، علیہم ان کے لیے، کافروں کے لیے برابر ہے، انذرتہم کہ تم ان کو خبردار کرو، ڈراؤ، ام لم تنذرہم اور نہ ڈراؤ، دونوں حالات میں کیا ہوگا؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آنے والے، وہ کیا ہے؟ ایمان نہیں لے کر آنے والے۔ تو تمہارا ڈرانا بھی برابر ہے، نہ ڈرانا بھی برابر ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ انما بے شک، تنذرو تم ڈراتے ہو، من اس کو، اتبع جو اتباع کرے، الذکر، ذکر کہتے ہیں قرآن پاک کو، اور پھر اس کا اگر وسیع مفہوم لے جائیں تو ہر اس بات کو جو نصیحت کرنے والی ہو، وخشیہ اور خشیت اختیار کرے اور ڈرے، الرحمن رحمان سے، بالغیبی بن دیکھے ہوئے، انما تنذرو تم اسی شخص کو ڈراتے ہو جو قرآن پاک کی اتباع کرے اور رحمان سے ڈرے بن دیکھے ہوئے، فبشر ہو تو اے نبی جی اس آدمی کو سنا دیجیے خوشخبری، بمغفرتن اس بات کی کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، وہ اجرن اور اس کو ایک ایسا اجر دیا جائے گا کریم جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا، جو ساری مطلب دائمی ہوگا۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا ایک مطلب چھپا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ انما تنذرو کہ تم ڈراتے ہو اس شخص کو جو قرآن پاک کی اتباع کرتا ہے۔ اب یہاں پر تنذرو کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا ڈرانا اس آدمی کو نفع دے گا جو قرآن پاک کی اتباع کرتا ہوگا اور رحمان سے ڈرتا ہوگا، تو اس کو آپ کیا کریں؟ خوشخبری سنا دیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اس کو کیا کریں گے؟ بڑا اس کو اجر دیں گے، ثواب دیں گے۔ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اسی طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سمجھائی نہیں دیتا، اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو بغیر دیکھے اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو، یقین